خلا میں سفر کرتے شیٹل کو 15 دن گزر گئے۔ شیلا بڑی خوش تھی کہ زمین کی طرف آدھا راستہ طے ہو گیا تھا۔ 15ویں دن کی شام تھی کہ امبر نے ایک دم سے چونک کر ناگ کی طرف دیکھا۔ شیلا انجن روم میں تھی۔ امبر نے کہا، تم نے کچھ محسوس کیا ناگ؟ ناگ نے گہرا سانس لیا اور بولا، امبر حیرت کی بات ہے، مجھے ماریا اور کیٹی کی ہلکی سی خوشبو آئی ہے۔ امبر بولا، میں بھی تمہیں یہی کہنے والا تھا، مجھے بھی ماریا اور کیٹی کی خوشبو آ رہی ہے، مگر یہ خوشبو تو بہت ہلکی ہے۔ ہاں، ناگ بولا، ایک لہر سی آتی ہے اور خوشبو پھر غائب ہو جاتی ہے، مگر یہاں ان کی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ امبر نے کہا، ناگ، یہ خوشبو شیٹل کے اندر سے نہیں بلکہ شیٹل کے باہر سے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں دوست اٹھ کر کھڑکی کے شیشے میں سے باہر خلا میں دیکھنے لگے۔ خلا میں ہلکی نیلی روشنی سی پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان کا رنگ بالکل سیاہ تھا، دور دور سیارے سرخ انگاروں کی طرح سے دہک رہے تھے۔ امبر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ناگ، تمہیں وہ گول سی چیز نظر آ رہی ہے؟ ہاں، ناگ ادھر دیکھ کر بولا، مگر یہ تو کوئی مصنوعی سیارہ ہے۔ امبر نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ماریا اور کیٹی کی خوشبو اسی مصنوعی سیارے میں سے آ رہی ہے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ ماریا کیٹی اس کے اندر ہیں؟ ناگ کے اس سوال پر امبر نے سنجیدگی سے کہا، ہاں ناگ، یہ مصنوعی سیارہ نہیں بلکہ کوئی خلا میں بھٹکا ہوا خلائی جہاز ہے۔ یقیناً ماریا اور کیٹی اسی خلائی جہاز میں ہیں۔ دیکھو، خوشبو اب بھی آ رہی ہے ان کی۔ ناگ نے 2-3 بار سانس لیا اور خوش ہو کر بولا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے امبر، واقعی ماریا اور کیٹی کی خوشبو یہاں تک آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس خلائی جہاز کی طرف جانا ہوگا۔ امبر نے کہا، شیلا سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے شیلا کو انجن روم میں بلا کر خلا میں بھٹکتا ہوا خلائی جہاز دکھایا تو وہ بولی، خلا میں اس قسم کی چیزیں گردش کرتی ہی رہتی ہیں، اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امبر نے کہا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس خلائی جہاز میں ہماری 2 بہنیں ماریا اور کیٹی بند ہیں۔ شیلا تو حیرانی سے امبر کا منہ تکنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو امبر؟ تمہاری بہنیں اور اس بھٹکے ہوئے خلائی جہاز میں؟ شیلا کو اصلی بات بتا دو امبر۔ امبر نے مختصر لفظوں میں کچھ چھپاتے ہوئے شیلا کو سارا صرف اتنا بتایا کہ ماریا اور کیٹی اس کی دوست ہیں، جن سے وہ بہنوں کی طرح سے پیار کرتے ہیں۔ ہم 4 بہن بھائی اکٹھے ہی زمین پر سیر و سیاحت کرتے ہوئے مریخ کے لیبارٹری میں غائب ہو گئے تھے۔ ہم نے تمہیں ماریا اور کیٹی کے بارے میں اس لیے نہیں بتایا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، شیلا نے کہا۔ مگر تمہیں یہ کیسے پتہ چل گیا کہ تمہاری بہنیں ماریا اور کیٹی اس بھٹکتے ہوئے خلائی گولے پر ہیں؟ یہ بڑا مشکل سوال تھا اور اس کا جواب دینا اس سے زیادہ مشکل تھا۔ امبر نے ناگ کی طرف ایک بار پھر دیکھا۔ اب ناگ نے کہا، بات یہ ہے شیلا کہ ہمارے جسموں سے مریخ کی لیبارٹری میں جانے کے بعد ایک خاص خوشبو نکلنا شروع ہو گئی تھی جس کو ہم سونگھ لیتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمیں اپنی دونوں بہنوں ماریا اور کیٹی کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ خوشبو اسی خلائی جہاز سے آ رہی ہے۔ شیلا نے پریشان ہو کر کہا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ امبر نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم خلائی شیٹل کو اس خلائی جہاز کے پاس لے چلو تاکہ ہم اس میں پھنسی ہوئی اپنی دونوں بہنوں کو نکال کر اس شیٹل میں لے آئیں۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ شیلا نے کہا، یہ تمہاری بہنوں کی زندگی کا معاملہ ہے، میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ لیکن خلائی شیٹل اس کے زیادہ قریب نہیں جا سکتی۔ میں شیٹل کو بھٹکتے ہوئے گول جہاز سے کچھ دور خلا میں رکھوں گی اور پھر ہم میں سے کسی کو خلائی سوٹ پہن کر خلا میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس جہاز تک جانا ہوگا۔ امبر نے کہا، یہ کام میں کر لوں گا، تم شیٹل کو خلائی جہاز کے قریب لے کر چلو۔ شیلا نے خلائی شیٹل کے کچھ سوئچ بدلے، ایک بٹن دبائے، کمپیوٹر پر جھک کر دیکھا اور خلائی شیٹل نے خلا میں بھٹکتے ہوئے جہاز کی طرف رخ کر لیا۔ امبر اور ناگ بے تابی سے کھڑکی کے شیشے میں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ گول خلائی جہاز ان کی شیٹل کے قریب آ رہا تھا۔ انہیں ماریا اور کیٹی کی خوشبو بھی زیادہ تیز آنے لگی تھی۔ شیلا کاکپٹ کی کرسی پر بیٹھی اسکرین پر خلائی جہاز کو تک رہی تھی۔ وہ بڑی مہارت سے خلائی شٹل کو گول جہاز کے قریب لا رہی تھی۔ اس نے امبر سے کہا، امبر، خلائی سوٹ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ امبر نے خلائی سوٹ پہننا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں شیلا خلائی شٹل کو خلا میں بھٹکتے ہوئے جہاز کے قریب ایک فاصلے پر لے آئی اور اس نے اپنی شٹل کی رفتار کو خلائی جہاز کی رفتار کے ساتھ ملا دیا۔ جب دونوں کی رفتار ایک جتنی ہو گئی تو دونوں جہاز خلا میں ساکت نظر آنے لگے۔ شیلا نے امبر سے کہا،
امبر اب تم خلائی گیٹ سے نکل کر جہاز پر پہنچو۔ امبر کے ساتھ نائلون کی ایک رسی بندھی ہوئی تھی، وہ خلائی سوٹ میں تھا۔ شٹل کا عقبی خلائی دروازہ دو دروازوں کے درمیان میں بنا ہوا تھا۔ امبر یہاں سے خلا میں پھسل گیا، خلا میں آتے ہی وہ تیرنے لگا۔ اس کے خلائی سوٹ میں پیچھے کی جانب ایک چھوٹا سا راکٹ لگا تھا۔ امبر نے اپنے دستانے میں لگے ہوئے بٹن کو دبایا، راکٹ چلنے لگا۔ امبر نے خلا میں آہستہ آہستہ بھٹکتے ہوئے خلائی جہاز کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ماریا اور کیٹی کی خوشبو ایسی تھی کہ وہ شٹل کی فولادی چادر کو بھی چیر کر امبر اور ناگ تک پہنچ گئی تھی۔ امبر کو خلائی سوٹ کے اندر بھی ماریا اور کیٹی کی خوشبو برابر آ رہی تھی۔ امبر آہستہ آہستہ خلائی جہاز کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ خلائی شٹل میں شیلا اور ناگ بے چینی سے امبر کو خلا میں سفر کرتے دیکھ رہے تھے۔ امبر گول خلائی جہاز کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس کو خلائی جہاز کے اوپر لگا ہوا گول شیشہ اب صاف نظر آنے لگا۔ یہ گول خلائی جہاز ایک بڑے سے گنبد کی طرح تھا، اس میں سے 4 اینٹینا باہر نکلے ہوئے تھے۔ خلائی جہاز گھوم نہیں رہا تھا بلکہ ایک جگہ رکا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اگرچہ وہ خلائی جہاز میں انتہائی رفتار سے سفر کر رہا تھا، مگر چونکہ امبر کی رفتار بھی اتنی ہی تھی جتنی خلائی جہاز کی تھی، اسی لیے دونوں ایک جگہ پر کھڑے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ امبر کا راکٹ اسے آہستہ آہستہ خلائی جہاز کے اوپر لے آیا۔ امبر کے خلائی سوٹ کے اندر مائکرو فون لگا تھا۔ اس نے شیلا سے کہا، میں خلائی جہاز کے اوپر پہنچ گیا ہوں۔ اس کے اوپر شیشہ لگا ہے۔ میں شیشے میں سے نیچے دیکھنے لگا ہوں۔ شیلا نے کہا، اوکے امبر، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، ناگ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ امبر آہستہ سے گول خلائی جہاز کے اوپر آ گیا۔ گول جہاز کی سطح پر رکتے ہی امبر نے شیشے میں سے نیچے جھانکا۔ اس نے دیکھا کہ خلائی جہاز کے اندر گول کمرہ ہے۔ اسے معلوم تھا کہ ماریا کو وہ نہیں دیکھ سکے گا کیونکہ وہ تو غائب ہوگی اور صرف کیٹی ہی اسے نظر آئے گی، لیکن چونکہ اسے ماریا کی خوشبو بالکل صاف آ رہی تھی، اسی لیے اسے یقین تھا کہ ماریا خلائی جہاز کے اندر ہی ہے۔ اسے تھیو سانگ کا بھی خیال تھا کہ ضرور وہ بھی اسی خلائی جہاز کے اندر ہوگا، مگر امبر نے دیکھا کہ خلائی جہاز کے گول کمرے کے اندر کیٹی کاکپٹ کی فولادی کرسی پر بے ہوش پڑی ہے۔ تھیو سانگ وہاں نہیں تھا۔ امبر نے مائکرو فون پر شیلا کو کہا، ناگ سے کہو کہ مجھے کیٹی نظر آ گئی ہے، مگر تھیو سانگ نہیں ہے، کیٹی بے ہوش ہے۔ شیلا نے ناگ کو مائکرو فون دے دیا۔ ناگ نے بےتابی سے پوچھا، ماریا کہاں ہے؟ امبر نے کہا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، مگر اس کی خوشبو برابر آ رہی ہے۔ وہ ضرور خلائی جہاز کے اندر ہی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ بھی بے ہوش ہو گئی ہو۔ میرا خیال ہے اس جہاز کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے، ناگ نے کہا۔ جہاز کے ساتھ رسی باندھ کر اسے اپنے شٹل کی طرف لاؤ، شیلا نے مائکرو فون اپنے ہاتھ میں لے کر کہا۔ امبر، تمہاری دونوں بہنیں مل گئی ہیں کیا؟ امبر نے کہا، ایک بے ہوش ہے، دوسری کا کچھ پتہ نہیں۔ امبر شیلا کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ماریا غائب حالت میں ہے۔ شیلا نے کہا، رسی کا ہک خلائی جہاز کے اینٹینا میں باندھ کر واپس آ جاؤ، ہم خلائی جہاز کو اپنی شٹل کی طرف کھینچ لیں گے۔ اوکے، جلدی کرو۔ امبر نے اپنے خلائی سوٹ کی دوسری نائلون کی رسی کے ہک کو خلائی جہاز کے اوپر والے اینٹینا کے ساتھ باندھا اور آہستہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس نے اپنا رخ خلائی شٹل کی طرف کر لیا۔ اس نے راکٹ کو فائر کیا اور وہ خلائی شٹل کی طرف بڑھنے لگا۔ خلائی شٹل میں جانے کے بعد امبر نے اپنے خلائی سوٹ اتار دیا اور ناگ سے کہا، کیٹی جہاز کے کاکپٹ میں بے ہوش پڑی ہے، اور ناگ نے کہا، اور ماریا؟ امبر بولا، ہو سکتا ہے وہ اندر ہو کیونکہ اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ شیلا کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتاؤ۔ شیلا کاکپٹ میں بیٹھی بڑے غور سے سامنے لگی سکرین کو تک رہی تھی۔ خلائی جہاز آہستہ آہستہ شٹل کی طرف آ رہا تھا۔ امبر بھی شیلا کے پاس آ گیا۔ شیلا کی ساری توجہ جہاز کی طرف تھی جو اب شٹل کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ پھر یہ جہاز بڑی آہستگی کے ساتھ خلائی شٹل کے نیچے آ کر اس کی چھت کے ساتھ لگ گیا۔ انہیں ٹھک کی آواز آئی تو شیلا تیزی سے کاکپٹ کے پینل سے اٹھی اور بولی، ہمیں خلائی جہاز کا اوپر والا دروازہ کھولنا ہوگا، میرے ساتھ آؤ۔ امبر، ناگ اور شیلا خلائی شٹل کے تہہ خانے میں چلے گئے۔ یہاں ایک جگہ گول فولادی دروازہ بنا ہوا تھا۔ شیلا بڑی تیزی سے کام کر رہی تھی۔ اس نے ایک بٹن دبایا تو فولادی دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا
اس کے کھلنے کے بعد امبر اور ناگ کو خلائی جہاز کا اوپر والا حصہ نظر آنے لگا جو خلائی شٹل کے فرش پر باہر کی جانب لگا تھا۔ شیلا خلائی جہاز کی چھت پر آ کر اس کے اوپر والے دروازے کو کھولنے لگی۔ وہاں ایک ایمرجنسی بٹن باہر کی طرف لگا تھا۔ شیلا کو اس ساری ٹیکنیکل کا علم تھا۔ بٹن دباتے ہی خلائی جہاز کا دروازہ ایک طرف کو ہٹ گیا۔ شیلا نے کہا، امبر سیڑھی نیچے لٹکاؤ۔ امبر نے ایلومینیم کی سیڑھی نیچے لٹکا دی۔ پہلے شیلا نیچے اتری، اس کے بعد امبر اور ناگ بھی دوسرے خلائی جہاز میں اتر گئے۔ ناگ اور امبر نے اندر اترتے ہی جو سب سے پہلی چیز محسوس کی تھی کہ خلائی جہاز کے بند کاکپٹ میں کیٹی اور ماریا کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ناگ اور شیلا نے بے ہوش کیٹی کو سنبھالا اور ناگ اسے کندھے پر ڈال کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ امبر کے کان میں ماریا کی آواز آئی، امبر، یہ لڑکی تمہارے ساتھ کون ہے؟ امبر کو ماریا کی آواز پر اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بول پڑا، شیلا، شیلا ہے۔ شیلا نے امبر کی طرف پلٹ کر دیکھا جیسے کہ پوچھ رہی ہو تم کس سے باتیں کر رہے ہو۔ امبر نے فوراً سے بات بدل کر کہا، شیلا، میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ کیٹی بے ہوش کیوں تھی۔ شیلا اوپر چڑھتے ہوئے بولی، لیبارٹری میں جا کر نا چیک اپ کرتی ہوں، تم بھی اوپر آ جاؤ، ہمیں اس خلائی جہاز میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر ایک عجیب سی گیس پھیلی ہے۔ ماریا نے امبر کے کان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، تم اس پر میرا راز ظاہر نہیں کرنا چاہتے؟ امبر نے آہستہ سے دوسری طرف منہ کر کر کہا، نہیں، ابھی نہیں، اوپر ہمارے ساتھ آؤ۔ یہ سرگوشی بھی شیلا تک پہنچ گئی کیونکہ خلائی جہاز کی فضا بالکل بند تھی۔ اس نے اوپر چڑھتے ہوئے کہا، یہ تم اپنے آپ سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ امبر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولا، کچھ نہیں شیلا، تمہیں تو وہم ہو گیا ہے۔ یہ گول خلائی جہاز سے نکل کر خلائی شٹل میں آ گئے۔ ماریا بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ کیٹی کو اس وقت لیبارٹری میں لے جایا گیا۔ شیلا نے چیک اپ کیا اور بولی، کسی انوکھی گیس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہے، ابھی ہوش میں آ جائے گی۔ پھر وہ امبر اور ناگ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اس لڑکی کیٹی کی دھڑکن کی رفتار ہمارے دل کی دھڑکن سے 1 پوائنٹ زیادہ ہے، حالانکہ اسے ٹمپریچر بھی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے۔ امبر اور ناگ نے کچھ نہ کہا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کیٹی ایک خلائی مخلوق ہے اور ہماری زمین کی رہنے والی نہیں ہے۔ شیلا نے فولادی دروازہ بند کر کر اپنے خلائی شٹل کو گول خلائی جہاز سے الگ کر لیا۔ الگ ہوتے ہی شیلا نے اپنے شٹل کی رفتار بھی بڑھا دی۔ رفتار بڑھی تو گول خلائی جہاز پیچھے رہ گیا اور خلائی شٹل آگے ہی آگے خلا میں بڑھنے لگی۔ شیلا کاکپٹ میں آ کر بیٹھ گئی۔ کیٹی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ناگ اور امبر کاکپٹ میں بیٹھے تھے۔ وہ کیٹی کو دیکھنے کا بہانہ بنا کر لیبارٹری میں آ گئے۔ ماریا بھی ان کے ساتھ تھی۔ لیبارٹری میں آتے ہی ناگ نے دروازہ بند کر دیا اور بولا، ماریا، خدا کا شکر ہے کہ تم دونوں سے ملاقات ہو گئی، مگر کیٹی بے ہوش کیسے ہو گئی اور تھیو سانگ کہاں ہے؟ ماریا نے کہا کہ ہم اپنے خلائی جہاز پر سوار ہونے کے لیے ایک سیارے پر سے فرار ہونے والے تھے کہ تھیو سانگ ہم سے بچھڑ گیا۔ وہ ایک الگ جہاز پر سوار ہو کر فرار ہو رہا تھا کیونکہ سیارے کی مخلوق ہمارے پیچھے لگی تھی۔ تھیو سانگ دوسرے خلائی جہاز کو لے کر خلا میں کسی نامعلوم سمت کو پرواز کر گیا ہے اور ہمارا خلائی جہاز خلا میں بھٹکنے کے لیے سیارے سے ہزاروں میل دور اوپر آ گیا۔ ہمیں اس خلائی جہاز کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ہمیں خلا میں بھٹکتے خدا جانے کتنے دن ہو گئے تھے کہ جہاز کے کاکپٹ میں ایک تیز گیس بڑھنے لگی۔ اس گیس نے مجھ پر تو کوئی اثر نہ کیا مگر کیٹی بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے تمہاری اور ناگ کی خوشبو آنے لگی۔ اس وقت تمہاری شٹل ہمارے قریب سے گزر رہی تھی مگر جو کچھ ہوا تمہیں معلوم ہی ہے۔ اب امبر اور ناگ نے ماریا کو اپنی کہانی بیان کی اور بتایا کہ کس طرح سے وہ منحوس سیارے کی خوفناک بلا کو ہلاک کرنے کے بعد امریکی خلا باز عورت شیلا کے ساتھ خلائی شٹل میں وہاں سے پرواز کر گئے۔ اتنے میں کیٹی کو ہوش آ گیا۔ اس نے امبر اور ناگ کو دیکھا تو اس کا تو چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ امبر بھیا، ناگ بھیا۔ ناگ نے مسکرا کر کیٹی کو دیکھا اور کہا، تم آرام کرو کیٹی۔ کیٹی بولی، تم دونوں کو دیکھ لیا ہے، اب مجھے آرام کی ضرورت نہیں رہی۔ پھر کیٹی نے امبر ناگ سے پوچھا کہ وہ کس خلائی جہاز میں ہے اور جس لڑکی نے اس کا علاج کیا ہے وہ کون ہے؟ امبر نے کیٹی کو ساری کہانی سنا ڈالی۔ کیٹی کہنے لگی، تھیو سانگ کا ہمیں بہت افسوس ہے امبر، ہم اس کے بغیر زمین پر جا کر کیا کریں گے؟
امبر نے کہا ہمارے پاس کوئی اپنی پسند یا ناپسند نہیں ہے کیٹی بہن، ہمیں لامحالہ زمین پر جانا ہی ہوگا کیونکہ خلائی شٹل کا رخ ہماری زمین کی طرف ہے۔ ماریا کہنے لگی تھیوسانگ کا جہاز بھی خلا میں کسی طرف بھٹک رہا ہوگا، ہو سکتا ہے راستے میں اس سے ملاقات ہو جائے۔ ناگ نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ کیٹی کہنے لگی امبر بھیا، تم سے تو بہت ہی دیر بعد ملاقات ہوئی ہے، اچھا زمین پر چڑھ کر تم سے سارے سفر کی پوری کہانی سنوں گی۔ امبر بولا ایک بات یاد رکھنا، ہم نے شیلا کو تمہارے بارے میں صرف اتنا بتایا ہے کہ تم ہماری بہن ہو اور ہم اکٹھے سوڈان کے جنگل میں سیاحت کر رہے تھے کہ مری کی مخلوق نے ہمیں پکڑ لیا اور ہم ان کی لیبارٹریوں میں داخل ہونے کے بعد غائب ہو کر خلا میں پہنچ گئے۔ اور ماریا، تمہارے بارے میں ہم نے شیلا کو یہ کہا ہے کہ ماریا ہمیں خلائی جہاز میں نہیں ملی۔ ماریا مسکراتے ہوئے بولی میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی۔ کیٹی نے کہا مگر شیلا سے یہ رازداری رکھنے کی کیا ضرورت ہے امبر بھائی؟ ناگ بولا اور خواہ کسی پر اپنا راز ظاہر بھی تو نہیں کرنا چاہیے، اگر ضرورت پڑی تو شیلا کو اپنے بارے میں بتا دیں گے۔ امبر نے کہا ناگ ٹھیک کہتا ہے کیٹی، ہماری غیر معمولی طاقتیں ہمارا بہت قیمتی راز ہیں اور ہمیں یوں ہی اس راز کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ماریا نے پوچھا ہم کب تک زمین پر پہنچ جائیں گے؟ شاید 15 دن اور لگ جائیں، ناگ نے جواب دیا۔ کیٹی کہنے لگی کاش ہمیں تھیوسانگ راستے میں مل جائے، مجھے اس کا بہت خیال آ رہا ہے۔ امبر نے کیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کیٹی، ہماری ہزاروں برس کی زندگی اس طرح سے گزری ہے، مگر تم کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے مل کر بچھڑ جاتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ ہم حالات اور سنسنی خیز واقعات کے دائرے پر بہتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہمارا کوئی ساتھی بچھڑ جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہوتے، بلکہ اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ساتھی حالات اور واقعات کے کسی نہ کسی موڑ پر ہمیں دوبارہ آ کر مل جائے گا۔ کیٹی خاموش ہو گئی، اتنے میں شیلا اندر آئی، وہ بڑی خوش تھی، کہنے لگی امبر ڈیئر، ہماری زمین نظر آنے لگی ہے۔ ناگ اور امبر کو اس خبر سے کچھ زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان کا ایک پیارا ساتھی تھیوسانگ ابھی تک خلا میں بھٹک رہا تھا۔ پھر بھی امبر نے بظاہراً مسکرا کر کہا بڑی خوشی کی بات ہے، خدا کا شکر ہے کہ کیٹی اب جو کہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، مگر اسے ابھی لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ امبر ناگ تم میرے ساتھ آؤ، تمہیں اسکرین پر زمین دکھاؤں۔ امبر اور ناگ شیلا کے ساتھ لیبارٹری سے نکل کر ماریا بھی ان کے ساتھ ہی لیبارٹری سے باہر آ گئی۔ جاتے جاتے اس نے کیٹی کو جھک کر کہا تھا میں ابھی آتی ہوں۔ کیٹی مسکرانے لگی۔ کاکپٹ میں آ کر شیلا نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ امبر، ناگ اور ماریا اسکرین کو دیکھنے لگے۔ اسکرین میں ہماری پیاری زمین ایک گول گنبد کی طرح سے نظر آ رہی تھی، جس پر بھورے رنگ کے پہاڑ، سبز رنگ کے جنگل اور نیلے رنگ کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ امبر نے ناگ سے کہا کیا یہ ہماری اصل زمین ہے ناگ؟ شیلا نے ہنس کر کہا تو کیا ہماری کوئی نقلی زمین بھی ہے؟ امبر اسے کیا بتاتا کہ وہ اس قسم کی ایک کھلی زمین پر سے بھی ہو آئے ہیں جہاں پر اصلی دنیا میں گزرے ہوئے واقعات دوبارہ گزر رہے ہیں۔ وہ خاموش رہا۔ ناگ بولا میرا خیال ہے کہ یہ ہماری اصل زمین ہے۔ ماریا بھی پینل کے قریب ہی کھڑی تھی، اسکرین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بے دھیانی میں ماریا نے پینل پر پڑی ہوئی ایک کینچی کو اٹھا لیا۔ شیلا بڑی خوش تھی، کہنے لگی مجھے پوری امید ہے کہ میرے ماں باپ ضرور میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ پینل پر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھ کر بولی ارے کینچی کہاں چلی گئی؟ ابھی میں نے اسے یہاں دیکھا تھا۔ کینچی ماریا کے ہاتھ میں تھی۔ امبر اور ناگ سمجھ گئے کہ کینچی ماریا کے پاس ہی ہو سکتی ہے، ورنہ وہ کبھی غائب نہ ہوتی۔ شیلا ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ ماریا نے خاموشی سے کینچی پینل پر رکھ دی۔ شیلا نے کینچی کو دوبارہ سے پینل پر پڑے دیکھا تو اور زیادہ حیران ہو کر بولی یہ کیا جادوگری ہے؟ یہ کینچی اچانک یہاں کیسے آ گئی؟ امبر نے مسکرا کر کہا اسے میں نے اٹھا لیا تھا۔ شیلا بھی اس شرارت پر مسکرانے لگی۔ خلائی شٹل بڑی تیزی سے زمین کی طرف جا رہی تھی۔ آخرکار خلائی شٹل خلا سے نکل کر زمین کے مدار میں داخل ہو گئی۔ مدار میں داخل ہوتے ہی شٹل کو ایک شدید جھٹکا لگا اور اس کی رفتار بے حد تیز ہو گئی۔ شیلا کنٹرول پر بیٹھی تھی۔ اس نے شٹل کے راکٹ
چلا دیے جو شٹل کے آگے لگے تھے، جس کی وجہ سے اس کی رفتار معمول پر آ گئی۔ اب خلائی شٹل نے آہستہ آہستہ بڑے اعظم امریکہ کی ریاست میکسیکو کے خلائی اڈے پر اترنا شروع کر دیا۔ طویل رن وے پر دوڑتی ہوئی خلائی شٹل اڈے کے کنٹرول ٹاور کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شیلا نے باہر نکل کر دیکھا کہ سوائے کنٹرول ٹاور کے چھوٹی سی عمارت کے وہاں کوئی عمارت نہیں تھی۔ ہر طرف ملبے کے ڈھیر پڑے تھے۔ امبر، ناگ، کیٹی اور ماریا بھی وہیں کھڑے تھے۔ امبر نے کہا، ہماری دعا ہے کہ تمہارے والدین سلامت ہو شیلا، لیکن تیسری عالمگیر جنگ نے تقریباً ساری دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس تباہی کو دیکھ کر شیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آنسو پونچھتی ہوئی بولی، مجھے یقین ہے میرے والدین اور بہن بھائی زندہ ہوں گے۔ امبر نے کہا، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ شیلا بولی، ہمارا گھر واشنگٹن سے 100 میل دور بالٹی مور میں تھا، میں وہاں جاؤں گی۔ ناگ نے کہا، ہم اپنی گمشدہ بہن ماریا کی تلاش میں جنوبی امریکہ کے ملک برازیل کو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دراصل وہ اب شیلا سے الگ ہو جانا چاہتے تھے۔ شیلا اداس لہجے میں کہنے لگی، کیا تم اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ دو گے، جبکہ میرے پاس ایک سائیکل تک نہیں کہ جس پر سوار ہو کر میں سفر کر سکتی؟ امبر نے کہا، تم فکر نہ کرو شیلا، ہم تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑنے جائیں گے۔ پھر اس نے ناگ کی طرف دیکھ کر کہا اور بولا، ہاں ناگ، ہمیں شیلا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیٹی نے بھی امبر کا ساتھ دیا اور بولی، امبر ٹھیک کہتا ہے، ہم شیلا بہن کو اس کے گھر پہنچا کر آئیں گے۔ وہ ہمیں یہاں تک لائی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اسے اس کے گھر تک پہنچائیں۔ ماریا بھی اس فیصلے سے خوش ہوئی کیونکہ شیلا کو اکیلا چھوڑ دینے کے لیے وہ بھی تیار نہیں تھی۔ اس فیصلے سے شیلا بہت خوش ہوئی۔ ناگ بولا، میرا مطلب شیلا کو اکیلا چھوڑ دینا نہیں تھا، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا کہ ہمارا پروگرام برازیل جانے کا ہے۔ امبر نے ناگ سے کہا، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، لیکن ہمیں اس بات کی خوشی بھی ہے کہ یہ واقعی ہماری اصل دنیا ہے۔ ناگ نے آہستہ سے جواب دیا، لگتا تو ایسا ہی ہے، آگے کچھ پتہ نہیں۔ اور انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ کنٹرول ٹاور کے دروازے کے سامنے ایک چھوٹا سا گیراج تھا جس کی چھت کافی اونچی تھی۔ شیلا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ امبر، دعا کرو کہ اس کے اندر کوئی چھوٹا ہوائی جہاز محفوظ ہو۔ انہوں نے گیراج کا دروازہ کھول دیا۔ شیلا نے خوشی سے نعرہ لگایا کیونکہ گیراج کے اندر نیلے اور سفید رنگ کا ایک بڑا سا ہیلی کاپٹر کھڑا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی ٹینکی پٹرول سے بھری ہوئی تھی۔ شیلا نے مشینری کو چیک کیا، ہر شے بالکل ٹھیک ہے۔ میں چھت اوپر اٹھاتی ہوں۔ شیلا نے گیراج کی دیوار پر لگی ایک ہتھی کو نیچے کر دیا۔ گیراج کی چھت آہستہ آہستہ اوپر اٹھتی ہوئی ایک طرف ہو گئی۔ شیلا نے کہا، اس میں سوار ہو جاؤ، ہمارا راستہ اب آسانی سے کٹ جائے گا۔ امبر، ناگ، ماریا اور کیٹی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ امبر نے کہا، بالٹی مور یہاں سے بہت دور ہے، کیا یہ پٹرول اتنی دور تک ساتھ دے گا؟ شیلا بولی، راستے میں کہیں نہ کہیں ہمیں گیس مل جائے گی۔ امبر اور ناگ مسکرا دیے کیونکہ ابھی شیلا کو اندازہ نہیں تھا کہ ایٹمی جنگ نے بڑے اعظم امریکہ میں کیا تباہی مچا دی تھی۔ شیلا نے انجن سٹارٹ کر دیا۔ ہیلی کاپٹر کے بڑے بڑے پنکھے گردش کرنے لگے۔ پھر وہ آہستہ سے جھولتا ہوا زمین پر سے اٹھ کر گیراج کی چھت سے اوپر اٹھایا۔ شیلا نے اسے ایک جھکوڑے سے اوپر اٹھا لیا۔ ہیلی کاپٹر اوپر ہی اوپر کافی بلندی پر چلا گیا اور پھر تیزی سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ دریاؤں، جنگلوں اور ویرانوں کے اوپر سے اڑتا ہوا اپنی منزل بالٹی مور کی طرف چلا جا رہا تھا۔ شیلا یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ تیسری عالمگیر جنگ کی ایٹمی تباہی نے ہر طرف قیامت کا سماں پیدا کر دیا تھا۔ جہاں پہلے بڑے بڑے شہر تھے وہاں اب کچھ نہیں تھا، اور یا پھر ملبے کے اونچے اونچے سے ڈھیر لگے تھے۔ دریاؤں کے کنارے کہیں کہیں بچے کچے لوگ خیموں اور جھونپڑیوں میں پڑے نئی زندگی شروع کر رہے تھے۔ رات ہو گئی تو انہوں نے ایک جگہ زمین پر اتر کر آرام کیا۔ رات ایک پہاڑی کے دامن میں گزاری۔ دوسرے دن پھر سے اپنا سفر شروع کر دیا۔ اس طرح سے بڑے اعظم امریکہ کے ویران شہروں، میدانوں، پہاڑوں اور جنگلوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے وہ واشنگٹن شہر میں آ گئے۔ شہر کی تقریباً سبھی اونچی عمارتیں ڈھیر ہو چکی تھیں۔ لگتا ہے کہ کسی بہت بڑے زلزلے نے شہر کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ شیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اگر واشنگٹن شہر کا یہ حال ہے تو بالٹی مور شہر کا کہاں بچا ہوگا؟ اس کے والدین اور بہن بھائی کہاں زندہ ہوں گے؟
ہیلی کاپٹر بالٹیمور کی طرف اڑ رہا تھا، اگرچہ ناگ امبر اور کیٹی نے اسے بہت تسلی دی، مگر شیلا کی آنکھوں میں اپنے والدین کو یاد کر کر بار بار آنسو آ رہے تھے۔